درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک اور مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے نائب کے طور پر زمین پر ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید ہماری عبادت و اطاعت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ اپنی اس تقصیر سے خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ہم میں سے کسی سے کوئی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو ایک خاص طریقے پر چلے گی اور تمام زمین پر ان کی نسل پھیلے گی اور وہاں کی نباتات پر گزارا کرے گے اور زمین سے اس کے چھپے ہوئے خزانے نکال لے گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، تو پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرنے والے موجود ہیں۔ اور فرشتوں کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے لیے کافی ہے اور ہماری موجودگی میں اور کسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس تمہارا کام ہے کہ میں جب آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں اپنی طرف سے روح داخل کر دوں تو تم اس کے احترام میں فوراً سجدے میں گر جانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سیاہ رنگ کی مٹی سے تیار فرمایا اور اس میں اپنے امر سے روح داخل فرما دی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام میں جان پڑ گئی تو وہ حرکت کرنے لگے اور مکمل انسان بن کر تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ میں جھک جائے، تو سب نے تابع فرمان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیک دیں اور اللہ تعالیٰ کا امر بجا لائے، اور کسی کو انکار کی محال نہ ہوئی۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر سے الگ کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا؟ تم نے تکبر کا ارتکاب کیا ہے اور تم سرکش و نافرمان ہو گئے ہو۔ اس کا خیال تھا کہ مادہ کے لحاظ سے وہ حرمت میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اور وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ ان سے برتر ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ تکبر سے اکڑ کھڑا رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اسے توفیق نہیں ہوئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے برتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور اپنی نافرمانی کی وجہ بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور تم اپنی عقل کو بیچ میں دخل دے رہے ہو، میرے حکم کے بعد تمہیں انکار زیب نہیں دیتا تھا، یہاں سے نکل جاؤ، آج سے تم رسوا ہو گئے اور تمہاری عزت خاک میں مل گئی، اور اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو اور میری زندگی قیامت کے روز تک دراز کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرما لی اور اس سے ارشاد فرمایا، جو تمہیں مہلت دی گئی تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ جب اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اس کی دلی تمنا بر آئی تو اس نے اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ کفرانی نعمت کرتے ہوئے انکار اور منافرت پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنی درگاہ سے دھتکار دیا ہے تو میں بھی ان انسانوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور سیدھے راستے سے انہیں بے راہ کرتا رہوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے
ان کی گات لگا کر انہیں سامنے اور پیچھے سے آ کر اور دائیں بائیں سے انہیں بہکاتا رہوں گا، اور دیکھنا بہت سے یہی انسان جن کی وجہ سے تم نے مجھے دھتکارا ہے تیرے شکر گزار نہیں رہے گے اور میری طرح سے نافرمان ہوگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے لمبی امید میں لگا دیا، اور اس سے ارشاد فرمایا، جاؤ جتنا زور تم لگا سکتے ہو لگا لو اور آواز دے لو، اور اپنی لاؤ لشکر کو بھی بلا لو، سواروں کو بھی اور پیدلوں کو بھی، اور نافرمان بندوں کے مال و اولاد میں شرکت کر لو، اور جتنے جھوٹے وعدے ان سے کرنے ہیں کر لو، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلا لو، اور دور دراز کے لالچ انہیں دے لو، لیکن صحیح عقیدہ لوگوں کے قریب بھی میں تمہیں پٹکنے نہیں دوں گا، اور میرے مخلص بندے جن کے عزائم مضبوط ہوگے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور ان پر میں تمہیں غلبہ نہیں پانے دوں گا، اور تیری طرف راغب نہیں ہوگے، اور ان کے کان تیری باتوں کی طرف نہیں لگے گے، اور جن کو تو گمراہ کرے گا ان کا حساب دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس کی تجھے کڑی سزا ملے گی، اور میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔